ان سے بڑی شان والا مخلوق میں کوئی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سب سے عظمت والا، سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑے مرتبے والا طبقہ مخلوق میں کون ہے؟ انبیاء کرام، مرسلین اعظام، یہ نبیوں کا طبقہ ہے، رسولوں کا طبقہ ہے۔ ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر تصور نہیں ہو سکتا، ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کی آپس میں تو فضیلت کا فرمایا کہ بھی نبی آپس میں ایک دوسرے سے فضیلت میں بڑھ کے ہیں، لیکن غیر نبی کا تو کہیں نبی کا تقابل دیا ہی نہیں ہے پورے قرآن میں، پوری شریعت میں غیر نبی کا تقابل کسی نبی کے ساتھ یہ کبھی ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کل پرسوں ہمارے سابقہ صدر سے، صدر عارف علوی سے، جو پی ٹی آئی کے پلید ترین آدمی کی جماعت، پی ٹی آئی کا معنی آتا ہے تمہیں؟ پی کا معنی پلید، ٹی کا معنی ترین، آئی کا معنی آدمی، پلید ترین آدمی کی جماعت۔ اس نے بیان دیا ہے ہمارے صدر سے، اپنے سابق صدر ہے پاکستان کا، کہ اللہ نے عمران خان کو اپنی نعمت بنا کے تمہیں دیا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ صدر کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو شہرت دی ہے وہ اللہ پاک نے نبیوں کو بھی نہیں دی، نبیوں سے بھی بڑھ کے شہرت ہے اس کی۔ اب شہرت اس کی نبیوں سے بڑھ کے عظمت کے لحاظ سے ہے، طاقت کے لحاظ سے ہے، یا صرف شہرت کے لحاظ سے ہے؟ اگر طاقت کے لحاظ سے ہے تو حدیث پاک یہ بتلا رہی ہے کہ ایک نبی کو 40 جنتی آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کو 40 جنتی آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی آدمی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، ایک جنتی آدمی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت، اور ایک نبی کو دنیا کے جنت کے 40 آدمیوں کے برابر، تو کتنا بنے گا؟ 4000 آدمیوں کے برابر طاقت ایک نبی کی، یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ اگر طاقت کے لحاظ سے وہ کہے کہ بھی وہ عمران خان بڑھ کے ہے، تو نبیوں کی طاقت پہ کون بڑھ سکتا ہے؟ اور عزت و شان کے لحاظ سے تو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ نے نبی کی عزت و شان کا مقابلہ نبی کے ساتھ تو دیا ہے، غیر نبی ساری نبیوں کی ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں، ان کے ولی، ان کے صحابی، ان کے فلاں، کسی ادنا نبی جو کم مرتبہ نبی ہو اس کی بھی شان کو پہنچ نہیں سکتے۔ چاہے جائے کہ عمران خان۔ باقی اگر شہرت کی بات ہے تو پھر ہم کہتے تمہیں مبارک ہو، ابلیس کو اس سے بھی بڑی شہرت ہے تو یہ بھی ابلیس، لیکن ابلیس بڑے سے کچھ شہرت میں ابھی کم ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اگر شہرت ہی صرف یہ، چونکہ لوگ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اتنے لوگ اس کو مانتے ہیں، اتنے لوگ اس کے فلاں ہیں، اللہ کے بندے یہ باتیں کو کرنے کی ہیں۔ مسلمان ہو، یعنی نبیوں سے، صحابیوں سے نیچے کہیں ان کی زبان رکتی ہی نہیں، اللہ کے بندے اور کوئی باتیں کرنے کی نہیں ہیں۔ یہ پڑھے لکھے ہیں، صدر رہ گیا ہے ہمارے ملک کا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ بات ہمیں اس پر دکھ ہے کہ ایسے جاہل ہیں یہ لوگ، اتنے شتر بے مہار ہیں یہ لوگ کہ جس وقت ان کی زبان کھلتی ہے یا تو کسی صحابی پہ جاتی ہے، یا کسی صحابیہ پہ جاتی ہے، یا کسی اللہ کے ولی کے عالم دین کے اس پر جاتی ہے، یا نبیوں پر ان کی زبان درازی ہو رہی ہے۔ یہ انبیاء کی گستاخی ہے، ایسا بندہ نبیوں کا گستاخ ہے، یہ رسولوں کی گستاخی ہے، یہ پیغمبروں کی گستاخی ہے۔ عمران خان ان سے بڑھ گیا ہے، الیاذ باللہ۔ باقی اگر شہرت میں بڑھ گیا ہے، جیسے کون بڑا ہے؟ ابلیس، تو پھر ابلیس کی طرح مشہور کہہ دو اس کو، بس ابلیس سے تشبیہ دو نا، پھر نبیوں سے کیوں تشبیہ دیتے؟ نبیوں کے ساتھ اس کا کیا واسطہ تعلق اللہ کے بندے؟ تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ فتنے ہیں، فتنے، ایمان کے دشمن کتنے لوگوں نے اس بات کو آگے کہا، واہ واہ بڑا کمال کر دیا یار، بڑا کمال کر دیا، ان کی پارٹی کے جاہل ہیں سارے، انہوں نے یہی کہا ہوگا، واہ عمران کی اتنا دنیا میں کہتے ہیں ایسا لیڈر کوئی آج تک آیا ہی نہیں۔ اب اندازہ لگا، دنیا میں آج تک ایسا کوئی لیڈر آیا ہی نہیں۔
پھر آگے پیغمبروں کا خود نام لیتا ہے، لفظ بولتا ہے نبیوں کا پیغمبروں کا، کہ کسی نبی رسول کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی جتنی اس کو مل گئی۔ بہت بری حرکت ہے، نازیبا حرکت ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ واقعتاً قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ دے، اور ان ظالموں کو، ان جہلوں کو بھی اللہ پاک سمجھ دے۔